آپ نے خود کہا کہ جی ہم نے سیاست اپنی تباہ کر لی ریاست کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے. حکومتوں کے اگر اور کچھ بس میں نہیں ہے نا تو کم از کم لوگوں سے سچ بولیں کہ لوگوں کے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے کہ وہ بنیادی طور پر خود کو جو ہے صحت مند رکھنے کے لیے لازمی جو چیزیں ہیں وہ بھی خرید سکیں. کسی جگہ پہ آپ ترقی کا موازنہ کر رہے ہیں کہ 2022 میں کیا تھا. او بھائی نہیں, مجھے بتاؤ 2025 میں کیا تھا, اب کیا ہے, اور تم نے ہدف کیا کیا. آپ کو 3 ہفتوں تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مابین خفیہ ملاقاتیں ان کی ٹیکٹیکل کمیٹیز کی جاری رہیں جس کی کوئی تفصیلات ہم کمینوں کو معلوم نہیں. تو ووٹ مانگنے کس منہ سے جاؤ گے مسٹر شہباز؟ اور اس کا آپ کی تھوڑی سی ریفلیکشن ابھی ملی ہے نا گلگت بلتستان میں. السلام علیکم خواتین و حضرات, وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین, پچھلے ہفتے بھی اس پروگرام میں ہم نے بجٹ ڈسکس کیا تھا. بات وہی ہے کہ مہنگائی کے اینگل سے اور عام آدمی کا کیا نقصان ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ آخرکار آج وہ دن آ گیا ہے جب بجٹ پیش ہوگا. 2-3 دفعہ ڈیلے ہو چکا ہے لیکن آج فائنلی پیش کر دیا جائے گا. اب آج کے دن جب وہ بجٹ آئے گا تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ہم کوئی اچھی خبر اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نہیں. لیکن آج کے ایپیسوڈ میں نصرت صاحب سے اسی بارے میں بات ہوگی کہ آخر اکنامک جو مشکل اکنامک ٹرمز ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم سمپل ورڈز میں بات کریں تو اس بجٹ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بات وہی ہے کہ پبلک سیکٹر ہو, پرائیویٹ سیکٹر ہو, پاکستان کی اکانومی اوور آل ہو, ہم ہمیشہ سے ہی ایک ڈیلیکیٹ سچویشن میں رہے ہیں اور اب 2026 میں بھی لگ رہا ہے کہ چیزیں کچھ بہت بہتری کی طرف نہیں جا رہی. بات یہ ہے کہ آخر نقصان کس کا ہو رہا ہے. کیا جو ہماری ایلیٹس ہیں, اشرافیہ ہے, ان کو ہوگا کسی قسم کا نقصان یا ریالٹی چیک, لیکن آخر میں آ کے برڈن جو ہے لوور مڈل کلاس پہ ہی پڑتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آخر حکومت جو ایشوز ہیں ان کو کیوں نہیں ایڈریس کر رہی, اور کیا ایران اسرائیل جنگ جو ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس کا بھی کوئی اثر پڑ سکتا ہے ہمارے بجٹ میں. اس پروگرام میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ان کی ایز اینالسٹ اس بارے میں کیا اوپینین ہے, اور کیا واقعی ہم فیوچر میں اس بجٹ سے کچھ بہتری ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا پھر سے نقصان میں ہی جائیں گے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر, پچھلے 1-2 ہفتے سے بجٹ آ رہا ہے ہم یہ بات کر رہے تھے. آج فائنلی شام تک رات تک پیش ہو جائے گا جمعے کے دن. سر, کوئی اچھی خبر ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ میں تو آپ سے سر ایز اے ینگسٹر آئی ایم آسکنگ کہ ہم تو سالوں سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ بس مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. ایون ہمیں بھی سر کہیں نہ کہیں نقصان ہو ہی رہا ہے. میرا تو یہ اپنا یہ خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں ریلیف کا بندوبست کرنا ہوگا. اب یہ میں خواہش کا اظہار کر رہا ہوں. ایک بات جو غالباً میں نے 2-3 مرتبہ پہلے بھی اس یعنی شو میں کی ہے, آج میں دوبارہ دہرانے کو مجبور ہوں کہ ابھی تک ہمارے جو وزیر اعظم اور ان کی ٹیم ہے ان کے ذہن میں ایک بات نہیں آئی. ایک چیز ہوتی ہے حقیقت, ریالٹی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کو پرسیپشن بولتے ہیں. سر, ریالٹی الگ ہے, پرسیپشن الگ ہے. مثلا دا وے یو سی تھنگس, ظاہر ہے کہ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو وہ چیز اور لگے گی. وہی جو ایک اور بات سے ایک مشہور چلتی ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے, مثال کے طور پر. تو وہ حقیقت جو پہلے ان کو کرنی چاہیے ریئلائز کہ لوگوں کی نظر میں یہ حکومت اور یہ وزیر اعظم صاحب یہ اپریل 2022 میں برسر اقتدار آئے تھے. یعنی ان کی نگاہ میں ان کے اقتدار کا آغاز ہوتا ہے اپریل 2022, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد عمران خان کے خلاف. اور وہ بھول بھال گئے ہوئے ہیں کہ اس دوران ایک انوار کاکڑ صاحب کی قیادت میں بھی وزارت عظمیٰ آئی تھی. وہ انٹرم جو ارینجمنٹ تھا الیکشن سے پہلے. تو یہ جب آئے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالمی اداروں کی نقطہ نگاہ سے دیوالیہ کے قریب پہنچ چکا تھا. اور اس کو اس حکومت نے جو شخص اس حقیقت کو جھٹلائے وہ جھوٹا ہے.
بالکل سر. وہ بے ایمان ہے, وہ غلط بات کر رہا ہے, وہ متعصب ہے. آپ ڈینائی نہیں کر سکتے سر اس ریئلٹی کو. آپ نے خود کہا کہ جی ہم نے سیاست اپنی تباہ کر لی ریاست کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے. ویری گڈ, تالیاں. اس کے بعد آپ جب حقائق پر توجہ دیں تو یہ بات بھی تسلیم کرنا پڑے گی کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ سے بچایا, یس, اور اس کے بعد آپ نے چیزوں کو تھوڑا سا مستحکم استحکام کی طرف لے جانا شروع ہو گئے. جب استحکام آ جائے, چیزیں اسٹیبلائز ہو جائیں, معاملات طے ہو جائیں, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کک سٹارٹ کرنا پڑتا ہے کہ جی موٹر سائیکل اب ٹھیک ہو گئی ہے, اور موٹر سائیکل میں آپ پٹرول ڈلوانے کے کچھ پیسے بھی آپ کے پاس آ گئے, تو آپ اس کو سٹارٹ کریں اور سڑک پر نکلیں. موٹر سائیکل کو جو اس کا نقصان تھا اس کی مرمت کر لینے کے بعد, اس کو چمکا لینے کے بعد, اس میں تھوڑا بہت پیٹرول کا بندوبست کر لینے کے بعد, آپ اس کو شو روم کی طرح گھر میں تو نہیں رکھ سکتے. استعمال تو کرنا ہے نا. اب آپ اس کو استعمال کریں, بائکیا کے لیے استعمال کریں, رائڈر کے طور پر استعمال کریں, دفتر جانے کے لیے استعمال کریں, بچوں کو اس کو جو بھی کرنا. بدقسمتی سے وہ نہیں ہو رہا. آپ نے وہ جمود کا ہو گیا. یہ ہے بات ایک. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک زیادتی کرتے ہیں. حکومتوں کے اگر اور کچھ بس میں نہیں ہے نا تو کم از کم لوگوں سے سچ بولیں. سر یہ بھی بہت دفعہ اس پروگرام میں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکومت بالکل پبلک سے ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. نہیں, پبلک کو ڈیل کرنا ہے, ڈیل پہنچاتے ہی نہیں ہے میسج. میسج. خدا کا واسطہ ہے, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل, بیچارے اتنے سادہ ہیں. وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو, مجھے اور آپ کو رینگنے والے کیڑے سمجھتے ہیں. یہ کیا کر لے گی, یہ سمجھ کیا بکواس کر لے گا نا بیٹھ کے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اگر ضرورت سے زیادہ بکواس کرے گا بند کر دیں گے. دس از واٹ دا تھنکنگ از. یہ تو ہے سر. خدا کے لیے یہ مت سمجھیں کہ حکمرانوں کو یہ ڈھنگ نہیں آتے کہ لوگوں سے, وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو خوش. سر لوگوں تک پہنچانا ہی نہیں چاہتے نا ایکچوئل وہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود دیم, کہ کیوں ان کو میں جواب دہی میں نہیں ہوں. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. بجٹ جو ہوتا ہے نا, جو آج پیش ہونا ہے, ہم شاید جو ہے بجٹ اگر پیش ہونے کے بعد ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے, لیکن وہ بجٹ پیش ہوتے ہوتے بڑے اطمینان سے کوئی 4:30-5 بج جائیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس پہ تبصرہ رائے کریں, اور بائی دا ٹائم وہ اپلوڈ ہو تو وہ 10-11 بج جائیں گے. ہم اس کے بارے میں کل بھی ہمیں گفتگو سے ابھی پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ جب بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو اس کی نمایاں جو خصوصیات ہوتی ہیں, اس کے جو کی فیکٹرز ہوتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے حکومت ایک پری بجٹ جو ہے وہ کانفرنس کرتی ہے. وہ بھی ہفتے کے دن کوئی دوپہر میں ہی ہوگی 11-11:30 بجے. اس پہ بھی ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی اس ملک میں اپوزیشن نام کی چیز ہے تو اپوزیشن کے جو قائد ہوتے ہیں, جو ان دنوں محمود خان اچکزئی ہیں, ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ جب بجٹ پر عام بحث کا آغاز ہو تو ہی لیڈز اٹ, ہی اور شی, یعنی جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, اور ان کے پاس انلمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. تو نصرت جاوید کا یہ کام نہیں ہے. میں معاشی مبصر نہیں ہوں, مجھے
علم معاشیات کا علم نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ صحافی عقل کل اپنے آپ کو انہیں سمجھنے کی بیماری ہوتی ہے کہ ہر مرض کا جیسے انہیں شفا ہے. نہیں، ہمیں اپنی اوقات جاننی چاہیے. آج کا دور اسپیشلائزیشن کا دور ہے. مثلا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ GNP اور GDP ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ان دونوں میں کیا فرق ہے. سر وہی میں نے کہا نا اکنامک ٹرمز کو سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم صرف اس تو کی بات کریں اینی budget وے ایک اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بجٹ سے ایک روز قبل آپ اقتصادی سروے دیتے ہیں. وہ اقتصادی سروے جو کل وزیر خزانہ صاحب جو ہیں محمد اورنگزیب اپنی ٹیم کے ساتھ انہوں نے وہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس جو 2 گھنٹے تک جاری رہی اس میں تو ساری وہ یہی ڈیٹیلز کر رہے تھے. تو اس میں ایکچولی یہ بتایا جاتا ہے کہ جون یہ بتانا تھا کہ جون 2025 کو جب میں نے بجٹ پیش کیا تھا تو اس وقت مختلف جو شعبے تھے ان کی کیا صورتحال تھی. اور اب کیا اب جب کہ کل میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو کیا صورتحال ہے. تو اس میں آپ بہت دیانتداری سے جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جی یہ ہم نے اپنے ہدف جو ہیں سیٹ کیے تھے ان میں سے ان کے حصول میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، ان میں ناکامی ہوئی ہے. یہ ہے اپنی زندگی میں 1975 سے جرنلزم کر رہا ہوں اور 1985 کے بعد سے بجٹ سازی کا جو عمل ہوتا ہے اور جو پارلیمان میں آتا ہے اور سارا اس کو مستقل ہر اسمبلی کے لیے کور کیا ہے. 1985 سے اب تک میں نے اپنا دماغ جو ہے وہ کل انہوں نے وہ کانفرنس شروع ہوتے ہی ایک صفحے پر مشتمل اردو زبان کا ایک کاغذ صحافیوں میں بانٹا اور اس کا عنوان تھا حقائق بولتے ہیں. اچھا بھائی حقائق بتائیے. تو حقائق جو بول رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مثال کے طور پر زراعت، منرلز، نہیں زراعت ایگریکلچر، سوری ایگریکلچر، اس کی حالات مثال کے طور پر 2022 میں یہ تھے. بھائی عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ آپ گزشتہ سال کا اس سال سے موازنہ کرتے ہیں کہ 22 جون یا 30 جون 2025 کو کیا آپ کی اوور آل اکنامک سچویشن تھی جس کو آپ بیس ایئر کہتے ہیں. اور کل جب میں پیش کرنے جا رہا ہوں تو اب 2026-27 کا مالی بجٹ تو کیا صورتحال ہے. بددیانتی، دانشورانہ، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی ہائٹ یہ تھی کہ بیس ایئر جو ہے کہیں 2023 ہے کہیں 2022 ہے اور ہر مت کے آگے ایروز اوپر جا رہے ہیں. کہ مطلب یہ امپروومنٹ. اچھا جب ایروز اوپر جا رہے ہیں تو پھر ایک اور خانہ بھی لگاؤ نا جس میں یہ تھا کہ جی جب میں نے جون 2025 کو بجٹ پیش کیا تھا تو میں نے قوم سے یہ وعدہ کیا تھا مثال کے طور پر کہ زراعت جو ہے اس میں 4% بڑھوتی ہوگی. تو وہ اگر اس سال تک ہوا ہے یا نہیں وہ تو خانہ ہی نہیں دیا نا. وہی نا، وہ آپشن تھا ہی نہیں. انہوں نے صرف یہ کیا کہ جی پچھلے برس اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے، اس سے ظاہر ہے ہوئی ہے. تو آپ نے پچھلے بجٹ میں جو دی تھی گائیڈ لائنز یا جو آپ نے وہ آپ نے غائب کر دی. کنوینئنٹلی سر وہ غائب کرنا انہیں پڑا نا.
تو اب وہ اتنی موٹی دستاویز ہوتی ہے، مشکل جناتی انگریزی میں لکھی ہوتی ہے، عام آدمی بیچارہ سمجھ نہیں پاتا، لیکن موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاؤں. پھر یہ کہ آپ کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. خوشحالی، لوگوں کے حالات تھوڑے سے بہتر ہونا، جس کو انگریزی میں فیل گڈ فیکٹر کہتے ہیں، اس کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ کیا کھا رہے ہیں. سمپل سی چیزیں سر کیا. تو میں نے کنگھال کے وہ صفحات میں سے تو ایک کہیں آگے جا کر ایک گراف بنا ہوا تھا، وہ میں نے اس عمر میں آنکھوں پہ اتنا زور بھی نہیں دیا جا سکتا، وہ تلاش کیا تو پتہ یہ چلا کہ پچھلے سال فی کس یعنی پاکستان کے لوگ جتنی گندم اور آٹا استعمال کرتے تھے یا خریدتے تھے، انہوں نے اس سے کم خریدا ہے. وہ جتنے چاول خریدتے تھے انہوں نے اس سے کم خریدے ہیں. وہ جتنا گوشت خریدتے تھے انہوں نے اس سے کم خریدے ہیں. وہ دالیں اور سبزیاں وہ بھی انہوں نے کم خریدی ہیں. دودھ کم خریدا ہے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ لوگوں کے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے بیسک چیزیں کہ وہ بنیادی طور پر خود کو جو ہے صحت مند رکھنے کے لیے لازمی جو چیزیں ہیں وہ بھی خرید سکیں روزمرہ کی. تو ان کی تو کنزمپشن میں اضافہ کچھ تو ہوتا نا کہ بھئی ٹھیک ہے یار. باقی اور ثابت کیا ہوا کہ آپ کے بجلی کے بل، آپ کے گیس کے بل، آپ کے مکان کا کرایہ، آپ کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات، آپ کے بچوں کی تعلیم اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب آپ بہت گن کے نوالے کھا رہے ہیں. اور سر یہ فیل گڈ فیکٹر تھا. تو یہ میں اس پہ کیا میں خوش ہوں گا؟ یعنی ایک تو آپ نے صفحہ دیا ہے حقائق بولتے ہیں، اس میں آپ تالیاں بجوا رہے ہیں کہ مقصد یہ کہ کسی جگہ پہ آپ ترقی کا موازنہ کر رہے ہیں کہ 2022 میں کیا تھا. او بھائی نہیں، مجھے بتاؤ 2025 میں کیا تھا، اب کیا ہے، اور تم نے ہدف کیا کیا تھا. تو سر یہ حقائق تو جو حقائق بولتے ہیں اور اس کا نام ہے حقائق بولتے ہیں. تو سر اب وہ جو 1 پیج ڈاکیومنٹ سارے اوپر کہ مطلب یہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ہم نے اپروو کر لیا، وہ بھی عوام کے لیے تیار نہیں کیا گیا. اشرافیہ وہ یہ کہ ان دنوں بات چیت چل رہی تھی نا کہ جی ذرا ہمارے کچھ ہائیبرڈ سسٹم ہے تو کچھ جو حلقے ہیں وہ ناخوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے پاکستان کی اتنی عزت کمائی، بھارت کے ساتھ مئی میں مارکا ہوا، ہم نے ان کو چنے چبوا دیے. اس کے بعد یہ کہ تقریباً ورد کی طرح ہر دوسرے تیسرے دن امریکہ کا صدر جو ہے وہ پاکستان کی اور نام لے کر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کرتا ہے کہ وہ انہوں نے ایران کے مسئلے کو جیسے کر رہے ہیں حل کیا اور میڈیٹر کے طور پہ بیچ میں آئے. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو فیل گڈ فیکٹر، یعنی یہ جو دنیا کو کنوے کیا گیا کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے ناقابل تسخیر ہو چکا ہے، بھارت کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کو جو ہے یعنی پسپا کر سکتا ہے، اس سے چھوٹا ملک ہونے کے باوجود، غریب ملک ہونے کے باوجود. اور دوسری بات یہ کہ اپنی تمام تر محدودات کے باوجود، لیمیٹیشنز کے باوجود، وہ
خلیج میں ایک جنگ جو بھڑک رہی تھی اس کو او یار رک جائیں اور جنگ بندی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اب یہ آپ کا کیلیبر، یہ مقام، اس کو آپ اکنامک خوشحالی میں کنورٹ کیوں نہیں کر پائے؟ ایسی بات ہے سر، یہ سب ہوا ہے، مارکہ حق انڈیا، ایران، اسرائیل سب کچھ ہوا ہے، لیکن کیا اس سے عام آدمی کے گھر کی ضروریات پوری ہوئی ہیں؟ تو وہ جی کہے گا کہ جی میں ظاہر ہے کہ وہ کب تک یہ سنتا رہے کہ مارکہ حق اور کہ جی ایران ہم نے اسرائیل بھی ان کے، اسٹاکس. وہ تو کہے گا کہ جی میں تو اب اپنے گھر میں جتنا پہلے آٹا لاتا تھا اس سے کم آٹا لاتا ہوں. میں نصرت جاوید، میں جتنا پہلے چاول لاتا تھا میں اس سے کم لاتا ہوں. تو اس سب کا مجھے کیا فائدہ؟ نصرت جاوید، اب میں ایک بوٹی جو ہے اس کو آدھا کر کے ایک میں اس کا رقبہ لیتا ہوں اور ایک اپنے بچے کو دیتا ہوں. پہلے آرام سے ہم کم از کم ایک ایک بوٹی جو ہے گھر میں کھا لیتے تھے. بس سے وہی بات اور ہے. حتیٰ کہ نصرت جاوید، میں نے تو اب سبزی خریدنے جوگا بھی نہیں رہا. اور اللہ کرے کہ کہیں ایسا موقع نہ آئے، دعا مانگو کہ مجھے اب ایک وقت کا کھانا نہ چھوڑنا پڑے، یا ایسا نہ ہو کہ میں روٹی جو ہے اس کو پیاز اور مرچوں اور نمک ڈال کے کھانا کو مجبور ہو جاؤں. تو اینی وے، دوسری بات یہ ہے کہ کل ہمارے اکانومی کے بڑے اچھے، بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں، بڑے محنتی، شہباز رانا، انہوں نے ایف بی آر کے چیئرمین صاحب سے بد نصیب نے جرأت کر لی، سوال کر لیا کہ جی آپ نے جو اہداف مقرر کیے تھے ٹیکس کلیکشن کے تو 22 ارب روپیہ، اب تو وہ اس میں شارٹیج آ رہی ہے، تو کیسے؟ انہوں نے ان کو باقاعدہ اے آئی کی مدد سے یہ صاحب کہ جی شہباز رانا یہ تو فریمنگ کرتے ہیں، سوال نہیں کرتے، فریم یعنی کہ جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص ہمیں بدنام کرتا ہے. اور پھر انہوں نے ڈالر ٹرمز میں بتایا کہ جی ہم نے اتنا کلیکشن کی ہے، بس وہی سے جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 46% زیادہ ہے ڈالر ٹرمز میں ٹیکس کلیکشن. تالیاں، فائن، سلام پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ نے کی، آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ 2% کے صحافی کو کہیں کہ تیری اوقات کیا ہے. آپ نے یہ کر لیا تھا تو پھر آپ کو آئین کے ہوتے ہوئے، آئین میں یہ ہے کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے تحت جو حصے صوبوں کو مختص ہو چکے ہیں اس میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی. آپ کو 3 ہفتوں تک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مابین خفیہ ملاقاتیں ان کی ٹیکنیکل کمیٹیز کی جاری رہیں، جس کی کوئی تفصیلات ہم کمینوں کو معلوم نہیں ہیں. اور بالآخر فیصلہ ہوتا ہے کہ صوبے ڈالر ٹرم میں اتنا اچھے ٹیکس وصول کرنے کے باوجود بیچارے غریب وفاق کو جو ہے وہ گرانٹ کی صورت میں سب ملا کے 12 ارب روپیہ دیں گے. ان میں آگے سے یہ کنکلوژن نکلا، یعنی آپ اتنا خرچ بھی نہیں پورا کر سکتے. دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ حکومت اگر 100 روپے ٹیکس اکٹھا کرتی ہے تو اس میں سے 61 روپے اب غیر ملکی قرض کی سود کی ادائیگی میں خرچ ہو جاتے ہیں. ہیلو، انٹرسٹ. اب کیا ہوگا؟ وفاق میں بھی حکومت کس کی ہے؟ نواز لیگ کی. سب سے زیادہ پیسے کہاں سے آئے؟ کو 700 ارب روپے کے قریب نیشنل فائنانس کمیشن والا حصہ نظر انداز کرتے ہوئے. پنجاب، جس کے بارے میں ویسے چھوٹے صوبوں میں ہمارے فار سم لیجٹمیٹ ریزنز ایز ویل، میں یہ نہیں کہتا کہ غالب کہ صرف متعصب، کیونکہ ایک خاص ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے. لوگوں کی بہت شکایات ہیں کہ پنجاب لوٹ کے کھا گیا اور جی بڑے مزے میں یہ وہ.
اس میں کیا پہچان تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہ یار جب بھی ان کی حکومت آتی ہے نمبر 1 بازار میں رونق لگ جاتی، کوئی نہ کوئی کاروبار میں رونق لگ جاتی۔ دوسرا یہ کہ یار یہ انفراسٹرکچر پہ توجہ دیتے ہیں، یہ دیکھو یار یہ لاہور موٹر وے، بیٹھو بھائی۔ اچھا، روڈز اور موٹر ویز پہ توجہ دیتے ہیں، اس سے انکم بہتر ہوتی ہے، اکنامک اور وہ کاروباری ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے بھی۔ اب پنجاب میں آپ کوئی ایسی اسکیم نہیں لگا پاؤ گے۔ مثال کے طور پر، اچھا یہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آئی ریئلی ڈاؤٹ کہ کیا آپ ستھرا پنجاب جو ہے جو ان اس کا کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ کلیننس انیشیٹو جو ہے ان کا، مثال کے طور اور ایسی جیسے کوئی اور اسکیمیں ہیں، کیونکہ پیسے تو آپ نے، یعنی کہ صوبوں میں جب آبادی کے اعتبار سے اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلے صوبے کے اندر ہاتھ آپ کے بند گئے، آپ کے پاس اضافی رقم نہ رہی، وہ آپ نے وفاق کو دے دی، وفاق میں بھی آپ کی حکومت ہے، تو بھائی آج سے 200 سال بھی بعد بھی اگر الیکشن ہوگا تو آپ وہ غالب کا نا کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو ووٹ مانگنے کس منہ سے جاؤ گے مسٹر شہباز، جب یہی نہیں ہوں گے بڑے بڑے فیکٹرز۔ اور اس کا آپ کی تھوڑی سی ریفلیکشن ابھی ملی ہے نا گلگت بلتستان میں، بالکل سر، وہاں پر اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں نصرت جاوید، آپ ہی کے وفادار، مشکل کی ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ رہنے والے، اور ایک حوالے سے سلام کے مستحق کہ انہوں نے 8 فروری کو الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے خود ہی اعلان کر دیا کہ میں لطیف کھوسہ سے ہار گیا ہوں، خواجہ سعد رفیق۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں گلگت بلتستان میں اتنی پذیرائی اس لیے نہیں ملی کہ لوگ مہنگائی، وہ تنگ آ گئے، اور صرف اس حکومت کا وہ ایک نیریٹو اب لوگوں نے اٹیچ ان کے ساتھ کر دیا ہے نا کہ یہ لوگ آئے ہیں تو مہنگائی ہوئی ہے، اور وہ اس کو کاؤنٹر نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ، اور مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا، میری بدقسمتی، اگرچہ وزیر اعظم صاحب نے غالباً پرسوں رات جو ہے خود براہ راست IMF کی MD سے بات کی ہے لمبی چوڑی، اور کچھ کہیں نہ کہیں کہا ہے کہ جی ذرا ہاتھ ہلا رکھو، کیونکہ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، وزارت خزانہ والے تو کندھے اچکائے کہتے ہیں جی سوری وی آر ان دیٹ پروگرام، تو ہمیں تو IMF کی ہدایت پہ کیا کریں جی۔ سر بس کنکلوژن سے پہلے میں نے آپ سے یہی سوال کرنا تھا کہ اب سر وہی بات ہے جو پروگرام کے سٹارٹ میں کی تھی کہ ایز آلویز کوئی اچھی خبر ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے، اور جو آپ نے بات کی کہ اگر فیل گڈ فیکٹر اتنا ہی تھا جو کل فائنانس منسٹر نے پریس کانفرنس میں بھی اس کی بات کی، تو سر وہی بات ہے نا کہ اینڈ میں آ کے تو ورکنگ کلاس کے اوپر بوجھ پہلے بھی پڑا تھا اور اب بھی انہیں پر پڑے۔ ورکنگ کلاس تو مڈل کلاس بوجھ چھوڑ دیں اب آپ، آلریڈی آپ مان چکے ہیں، وہی دو اتنی موٹی موٹی کتاب، اصلی تو موٹے موٹے فگر تو بتاتے ہی نہیں، 7 کروڑ آدمی خط غربت سے نیچے ہے، مطلب بیسک پاورٹی، اور یہ خط غربت کیسے طے کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے بابو لوگ۔ اگر تمہاری ماہانہ انکم 8,500 روپے ہے تو تم خط غربت سے نیچے ہو، اور بھائی میں کہتا ہوں تمہاری تنخواہ 30,000 ہو اور ایک بچہ ہو اور ایک کمرے کے مکان میں رہتے ہو، تو آپ کیسے خود کو خوشحال یا وہ کہہ سکتے ہو؟ کم از کم آپ کو 5,000 سے 8,000 روپے مکان کا کرایہ دینا ہوگا، بجلی کا بل ایک بلب تو جلاؤ گے، وہ بچے کے لیے کچھ کھانا بھی لانا ہوگا، خود بھی کھانا ہوگا، گیس خرچ کرنی ہوگی، تو کیا کنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ آپ کو خط غربت ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ جس شخص کی بھی 30,000 روپے انکم ہے ماہانہ وہ غریب آدمی ہے، یعنی خط غربت سے نیچے ہے، اور وہ آپ کے ملک کا تقریباً جو ہے کو 45% بنے گا، 45%۔ وہ 45% ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے۔ They are talking of new startups. فسکل رسپانسبلٹیز۔ آپ بتائیے لوگوں سے بات کریں کہ جب کہ یار یہ اسٹارٹ اپ کیا ہوتا ہے؟
لوگ پوچھیں گے سر کہ ہاں کس چیز کی بات ہو رہی ہے. نہیں, ہم بندے کو سمجھ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ واٹ از اسٹارٹ اپ. چلو چھوڑو تم, میں نام نہاد پڑھا لکھا آدمی ہوں, ہر وقت موٹی موٹی کتابیں لے کے بیٹھا رہتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, یہ ٹی وی فلاں بات. مجھے نہیں پتا اس وقت کہ وین یو سے کہ اسٹارٹ اپ تو واٹ از اسٹارٹ اپ. تو بہرحال دیکھیے, امید پہ دنیا قائم ہے. کہیں نہ کہیں کوئی اگر یہ کوئی کک سٹارٹ والی اگر کچھ کل کو پیغام ملتا ہے تو اس کو, لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ہم ٹو بی ویری فیئر نہایت دیانتداری سے اگلے جمعے ڈسکس کریں گے. ابھی سے سر نہیں کیا جا سکتا؟ نہیں, ہم کر سکتے تھے, مطلب کل ہم کر لیں. نو, ویٹ کرتے نہایت خلوص سے, نہایت دیانتداری سے, انتہائی اخلاص کے ساتھ پورا ایک ہفتہ جو ہے میں اس بجٹ کی جزیات پر نہایت توجہ سے اگلے جمعے پھر ہم اس پہ بات کریں گے. بالکل صحیح ہے سر. تب تک بجٹ کو آئے ہوئے بھی ہفتہ ہو چکے گا. لیٹس سی. پھر ناظرین, بات وہی ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے, اور کہیں نہ کہیں آلموسٹ ہر پروگرام اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ مارکا ہے اپنی جگہ, ایران اسرائیل ایشو اپنی جگہ, لیکن اینڈ میں آ کے آپ لوگوں کو انہی سب چیزوں سے کتنا فائدہ دے پائے ہیں, یا اس کے بعد کتنا دے سکیں گے آج کے بجٹ کے بعد. بات وہی ہے کہ یہ تو وقت ہی بتائے گا, اور پھر ہم یہ چیز نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. تو دیکھتے ہیں تب تک کیا کیا ہو جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.